أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 اور 74 ہے۔ اس میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ صدقے کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، جس کو آپ کا صدقہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر طریقے سے قبول ہوگا، وہ کون شخص ہے اور وہ کون لوگ ہیں۔ تو تفصیل تو بعد میں آئے گی، ابھی تو صرف لفظی ترجمہ کرنا ہے۔ للفقراء، محتاجوں کے لیے۔ فقراء یہ وہی فقیر ہے، فقیر سنگولر ہے، واحد ہے، فقراء جمع ہے، بہت سے فقیر۔ الذین احصروا، جو کہ روک دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، راہ خدا میں۔ لا یستطیعون، لا یستطیعون، نہیں طاقت رکھتے، ضربن، زمین پر چلنے کی۔ ضربن کا مشہور معنی تو مارنا ہے، لیکن ضرب کے بہت سے معنی آتے ہیں عربی میں، ایک معنی یہاں پر چلنے کے بھی ہیں۔ ضربن فی الارض، زمین پر چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یحسبوہم، خیال کرتا ہے ان کو، ہم ان کو، الجاہل، جاہل آدمی، ناواقف آدمی، یعنی جو حقیقت کو نہیں جانتا، اغنیاء، مالدار، بے نیاز، من التعفف، سوال سے بچنے کی وجہ سے، یعنی جاہل ان کو مالدار سمجھتا ہے، کیوں؟ سوال سے بچنے کی وجہ سے۔ یہ بہت اہم بات بتلائی ہے اللہ تعالیٰ نے، جب تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو کھول کر بیان کروں گا۔ تعریفہم، آپ پہچانو گے ان کو، بسیماہم، ان کے چہروں سے، ان کی چہروں کی علامتوں سے پہچان لوگے۔ کیا پہچان لوگے؟ لا یسألون، نہیں مانگتے وہ، الناس، لوگوں سے، الحافا، لپٹ کر۔ وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من خیر، کوئی بھی اچھی چیز، کوئی بھی بھلائی، فإن اللہ بہ علیم، تو یقین اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو پہلے یہی پڑھ لیتے ہیں ایک آیت۔ تو آیت نمبر 273 ہے، اس میں بیان کیا ہے کہ صدقے کا مستحق کون ہے، اس کو آپ مال دیں۔ پہلے تفسیر پڑھ لیجیے۔ اس سے پہلی آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اپنی خیرات کا مستحق صرف مسلمان ہی کو نہ سمجھیں، بلکہ ضرورت مند سامنے آئے اس کو دے دیں۔ اب اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ صدقہ و خیرات اصل حق ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ اور دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ یہ ربط ہو گیا کہ پہلے کہا کہ کافروں کو بھی صدقہ دے دیا کرو، اور اب یہ کہا البتہ ہم تم کو یہ بتلاتے ہیں کہ بہت بہترین جگہ صدقہ خرچ کرنے کی کیا ہے، تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ اور دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تو ایسا فقیر جو دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، سب سے بہترین صدقے کا مستحق یہ آدمی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو باتیں پائی جانی چاہیے، نمبر ایک فقیر ہو، یعنی ضرورت مند ہے، اور نمبر دو وہ اللہ کے لیے کچھ کام کرتا ہے، مثال کے طور پر اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے، مثال کے طور پر اللہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے، یا مثال کے طور پر اللہ کے لیے علم سکھاتا ہے، مثال کے طور پر وہ امام ہے، مثال کے طور پر وہ تبلیغ کے کام میں لگا ہوا ہے۔ دیکھیے اگر یہ بات کوئی عالم ہی کہے تو نعوذ باللہ کوئی غلط سوچ رکھنے والا یہ کہے گا دیکھیے اپنی مطلب کی بات کہہ رہے ہیں،
ایسا ہوتا ہے اور ایسا سننے میں آتا رہتا ہے. لیکن اب اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ایسے فقیر جو روک دیے گئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یعنی دین کی وجہ سے وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اب وہ دوسرے کمانے میں زیادہ وقت نہیں لگا پاتے اور دنیاوی کاروبار سے بے نیاز ہو گئے ہوں. ان کی بے پرواہی اور بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ ناواقف لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں. مشہور ہے کہ اگر امام چٹنی کھا کر بھی گھر سے باہر نکلتا ہے تو سی سی کرتا ہوا نکلتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں آج امام صاحب مرغا کھا کر آئے ہیں اور مرغے میں مرچیں تیز تھی اس وجہ سے سی سی کر رہے ہیں. تو وہ کچھ رہتے اس طریقے سے ہیں کہ لوگ ان کو بے نیاز، لوگ یہ سمجھتے تو مالدار ہیں، حالانکہ وہ اپنی بے نیازی میں رہتے ہیں کہ ہم تم سے کیا لیں گے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ دیں گے. بے نیازی کا یہ عالم، بے نیازی کہتے ہیں دوسروں سے لالچ نہ ہو، دوسروں سے تمنا نہ ہو، کیونکہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے تھے. جب سوال نہیں کرتے تھے تو آدمی سمجھتا ہے تو مالدار ہے. ہاں ان کا ضرورت مند ہونا ان کے حالات سے پہچانا جاتا ہے، لیکن اب ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ ضرورت مند ہے؟ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ غریب ہے اس کو خرچ اس کو دو، اور دوسری طرف ان کی یہ اپنے آپ کو بے نیاز رکھتے ہیں، مانگتے نہیں، تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا ان کو دیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا ضرورت مند ہونا ان کے حالات سے پہچانا جاتا ہے. کہ بعض مرتبہ تمہیں محسوس ہوگا کہ مثال کے طور پر طبیعت خراب ہو رہی ہے اور معلوم پوچھو گے تو ڈاکٹر ہی کے نہیں جا رہے ہیں. کبھی تم پوچھو گے کہ یہ بچے وغیرہ ان کے کپڑے صحیح نہیں ہیں تو بچوں کے کپڑوں سے اندازہ ہو جائے گا، یا بعض مرتبہ ان کے چہرے سے اندازہ ہو جائے گا، تو یا بعض مرتبہ کوئی بات زبان سے نکل ہی جاتی ہے. تو اس طریقے کی چیزوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حقیقت میں ضرورت مند ہے. اور جو بھی مال و خیرات تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. یہ وہی بات ہے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ہر آیت کے آخر میں، شروع میں، بیچ میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو تم میری نگرانی میں ہو، اب ذرا میں دیکھوں گا کہ تم کیسے خرچ کرو گے، کسے دو گے، اور ہر عمل کیسے کرو گے، اسی کے مطابق کم اور زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے. بہرحال اصل مستحق کے صدقہ و خیرات کے یہی حضرات ہیں، لیکن اگر کوئی ان سے زیادہ ضرورت مند سامنے آ جائے تو اسے دے دیا جائے، یہ سمجھ کر ان کی خدمت تو کوئی اور بھی کر دے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ سارے لوگ مل کر نیکی لوگوں کو خرچ دیتے رہیں اور جو اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں انہیں کو دیتے رہیں اور دوسروں کو بالکل خالی چھوڑ دیں. تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت سے مسلمان جو نیک نہیں ہیں وہ ضرورت مند ہوتے ہیں تو ان کو بھی دیا جائے گا، اور بہت سے غیر مسلم ہندو ہوتے ہیں وہ ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو بھی دیا جائے گا، کیونکہ پہلے آپ پڑھ چکے غیر مسلم ہندوؤں کو بھی صدقہ دینا چاہیے، البتہ زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اب یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے، چلیے بعد میں کرتے ہیں، پہلے پڑھ لی. شان نزول، یعنی یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی اور کس آدمی پر اور کس شخص پر یہ آیت فٹ بیٹھتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی. صفہ کے بارے میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ ایک جگہ تھی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے پاس، وہاں پر وہ غریب صحابہ رہا کرتے تھے جو یہ تو اپنا گھر چھوڑ کر آ گئے تھے، ان کے گھر والے نے ایمان قبول نہیں کیا، انہوں نے ایمان قبول کر لیا. اس طرح کے لوگ رہا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ دین سیکھتے تھے اور لوگ ان کو آ کر کھانے پینے کے لیے چیزیں دے دیا کرتے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، آپ کے ساتھ جہاد بھی کیا کرتے تھے، آپ کے ساتھ علم بھی حاصل کیا کرتے، آپ سے علم بھی حاصل کیا کرتے تھے. یہ اصحاب صفہ ہیں. اصحاب کہتے ہیں والے کو، یعنی صفہ والے. آج بھی مسجد نبوی میں صفہ چبوترے کو کہتے ہیں اصل عربی میں، یہ موجود ہیں اور لوگ وہاں جا کر نماز پڑھتے ہیں. اصحاب صفہ نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا، اس وجہ سے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر خرچ کرو.
اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا یا ہونا چاہیے، اگر آپ کو قرآن سے دلچسپی ہے اور عمل کرنے کی نیت ہے تو یہ سوال ضرور پیدا ہونا چاہیے، وہ یہ کہ نہ تو اب مدینہ میں ہم ہیں، نہ وہاں کوئی صفہ والے ہیں، نہ وہاں پر کوئی شخص ہے، تو اب ہم کہاں خرچ کریں؟ تو کیا اس آیت پر صرف صحابہ عمل کرتے تھے اور اس آیت پر ہم عمل نہیں کر سکتے؟ اگر کر سکتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ یہ سب سوالات آپ کے ذہن میں اگر آئیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ طالب علم کی مدد۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھا ہے کہ ہمارے ملک میں اس آیت کا مصداق سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو علوم دینیہ کی اشاعت میں مشغول ہے۔ علوم دینیہ آپ جانتے ہیں، قرآن، حدیث، تفسیر، مسائل، عقائد، اشاعت پھیلانے میں مشغول ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، پہلا آدمی سیکھے گا تبھی تو سکھائے گا، اور اگر سیکھے گا نہیں تو الٹا سیدھا سکھائے گا۔ تو سیکھنے والے بھی اس میں داخل ہیں اور سکھانے والے بھی۔ کسی بنا پر سب سے اچھا مال خرچ کرنے کا مصرف طالب علم ٹھہرے، اور طالب علم کہہ لیجئے یا مدرسہ کہہ لیجئے، کیونکہ مدرسے میں بھی آپ ظاہر سی بات ہے طالب علم ہی کو دیتے ہیں۔ اور اس پر جو بعد نا تجربے کار اعتراض کرتے ہیں، نا تجربے کار نہیں ہے حقیقت میں، یہ لوگ وہ ہیں جو پھکے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کا مزاج ہی اعتراض کرنے کا ہوتا ہے۔ اور سچی بات بتلاؤں، اب دیکھیے پہلے زمانے میں تو کافر منہ کھول کر نبی پر اعتراض کیا کرتے تھے، آج کے دور میں نام کے مسلمان ہیں تو وہ نبی پر تو اعتراض کرتے نہیں کیونکہ نام کے مسلمان ہیں، لیکن ان کی بدبختی تو ان کے اندر ہے۔ اس طریقے سے کافروں کے اندر بدقسمتی اور بدبختی ہوتی ہے تو اب وہ علماء پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ ڈائریکٹ نبی پر اگر اعتراض کریں گے تو یہ تو ایمان ہی سے چلے جائیں گے، کوئی ان کو مسلمان ہی نہیں کہے گا، محلے سے باہر نکال دے گا، رشتہ داریاں ساری ختم ہو جائے گی۔ لیکن اندر کا وہ کیڑا وہ جراثیم تو باقی ہے نا بدقسمتی کے، تو اب وہ کہیں امام کو پر کیچڑ اچھالتے ہیں، کہیں علماء پر، کہیں پر کہیں۔ یہ یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، یہ سب باتیں جب کہا جاتا ہے جبکہ وہ غلط قتل ہے، اور اگر حقیقتاً کسی امام نے غلطی کی ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے۔ عام آدمی بھی امام کو سمجھا سکتا ہے اگر اس سے غلطی ہوئی، ایک عالم سے اگر غلطی ہوئی تو عام آدمی اس کو سمجھا سکتا ہے۔ ہماری شریعت میں ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی غلط کام کرتا رہے، اگر وہ بڑا ہے تو وہ اس کے پیچھے چلتے ہی رہو اور کیوں نہ کرو، نہیں، اس کو سمجھائیے، بالکل سمجھائیے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جو اعتراض کرتے ہیں چپ رہیں بس، اور کیا۔ آپ اگر سمجھا سکتے ہیں تو انہیں سمجھا دیجئے، لیکن عام طور پر ایسے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے آتے ہیں، تو بس آپ سمجھا دیں، نہیں سمجھتے تو چھوڑیے بس۔ کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی دستور ہے کہ نبی سے کہتے سمجھاؤ سمجھاؤ، اور جب باز نہیں آتے تو کہتے آپ فاعفو عنہم مصفا، چھوڑیے ان کو۔ اچھا یہ بات ہے۔ اور اس پر جو بعض ناتجربے کار اعتراض کرتے ہیں کہ ان سے کمایا نہیں جاتا، یعنی یہ مدرسے والے پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، ان کا کاروبار کرنا چاہیے، کیوں یہ چندہ کھاتے ہیں؟ تو اس کا جواب قرآن شریف نے خود دیا ہے۔ اب دیکھیے قرآن دے رہا ہے یہ جواب، کوئی عالم نہیں دے رہا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ ایک آدمی ایسے دو کام انجام نہیں دے سکتا جن میں سے ایک پوری مشغولیت کی ضرورت ہو، اور علم دین میں پوری توجہ اور مشغولیت کے بغیر کام نہیں چلتا۔ یعنی دین ایسا نہیں ہے کہ آدمی 2-3 گھنٹے پڑھے اور عالم بن جائے۔ آپ 2-3 گھنٹے پڑھتے ہیں، آپ ہی کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنا یاد بھی کرنا پڑتا ہے، اور حالانکہ آپ اردو میں پڑھتے ہیں اور حقیقت میں آپ عالم بھی نہیں بن رہے، اور بہت ساری چیزیں ہم نے چھوڑ رکھی ہیں، عربی نہیں بالکل پڑھائی جاتی، صرف اردو اردو پڑھائی جاتی ہے، کوئی یاد کر کے چلتا ہے، نہیں یاد کرے اس کی بھی رعایت کی جاتی ہے، اور اسی میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا کتنا وقت لگتا ہے۔ اور جو عالم 6-6 گھنٹے تو صرف پڑھنا پڑتا ہے، پھر اس کے لیے مطالعہ کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کو سنانا، یہ سب باتیں اور ہیں، تو ظاہر سی بات ہے دین سیکھنے کے ساتھ دوسری چیزیں جمع نہیں ہوتی، اس کے ساتھ کوئی مال کمانے کا طریقہ جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر کر لیا جائے گا تو علم دین کی خدمت ناتمام اور نامکمل رہ جائے گی۔ اب یہ تفسیر لکھنے والے تفسیر نہیں لکھ پائیں گے۔ اب دیکھیے آپ 2-3 گھنٹے پڑھ رہے ہیں کہ آپ تفسیر لکھ لیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور جب قرآن کریم کی تفسیر کوئی عالم نہیں لکھے گا تو پوری امت قرآن کیسے سمجھے گی؟ عربی تو کوئی جانتا نہیں، بلکہ عرب بھی قرآن نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ وہ عربی تفسیر نہ پڑھے۔ اس کی وجہ سے عربی میں سینکڑوں تفسیر علماء نے لکھی ہیں، تاکہ عرب علماء، عرب عوام اور عرب
عربی جاننے والے سمجھ سکیں۔ اس طرح کے بہت سے واقعات موجود ہیں کہ ایک آدمی دین میں کیا کہتے ہیں پڑھ رہا تھا اور اس نے کاروبار کی طرف اپنی توجہ لگائی تو وہ دین سے اس کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ خیر یہ اب ترجمہ پڑھ لیجئے۔ صدقات، اصل حق ان حاجت مندوں کا ہے۔ تو نمبر ایک تو یہی ہم کو نصیحت ملتی ہے کہ اصل صدقہ ضرورت مند کو دینا چاہیے، یہ ایک اہم بات ہے۔ بہت سے لوگ بیوہ کو دیتے ہیں، بھائی یہ دیکھو کہ بیوہ ضرورت مند ہے یا نہیں۔ بہت سے لوگ یتیم کو دیتے ہیں، یعنی جس کا باپ مر گیا، ارے یہ دیکھو اس بچے کو ضرورت ہے یا نہیں۔ بعض مرتبہ باپ کروڑوں روپے چھوڑ کر مرا ہے، تو اب کیا ضرورت ہے بیوہ کو، کیا ضرورت ہے یتیم کو دینے کی۔ اور جس کا باپ ہوتا ہے وہ بیچارہ بھوکا مر رہا ہوتا ہے۔ جو مقید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں مقید کا مطلب ہے یعنی رک گئے، وہ ایسا نہیں ہے وہ اپاہج ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، بلکہ وہ دین کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ جیسے کوئی علم سیکھ رہا ہے تو وہ اڑتا پھرے گا تو وہ علم تھوڑا ہی سیکھ لے گا، جیسے کام میں سے بہت سے چھٹی کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا امکان نہیں رکھتے، یعنی ایسا نہیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے، جا سکتے ہیں، لیکن سیکھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے جو نبی سے علم سیکھ رہا ہے اگر وہ ادھر ادھر اڑا پھرے گا تو نبی کیسے علم سکھائیں گے اس کو۔ ایسے کوئی مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اب اگر وہ 2 دن آئے گا اور 2 دن گھومنے کے لیے جائے گا، 2 دن مسوری، 2 دن نینی تال، تو وہ علم سیکھے گا یا پھر عیاشی کرے گا؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے ایک طالب علم کے لیے بھی یہ نصیحت ملتی ہے کہ طالب علم کو یعنی علم سیکھنے والا لڑکا ہو لڑکی ہو، مدرسے میں پڑھ رہا ہو یا کسی ٹیوشن کے طور پر کسی سے پڑھ رہا ہو یا جیسے آپ پڑھ رہے ہیں اس طریقے سے پڑھ رہا ہو، ہر صورت میں یہی بات ہے کہ پابندی سے پڑھا جائے اور دل لگا کر پڑھا جائے۔ ناواقف ان کو مالدار خیال کرتا ہے ان کے سوال سے بچنے کے سبب سے، یعنی آپ ان کو یہ سمجھیں گے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ان سے بات کریں گے ان کی حالت کو دیکھیں گے تو ایک دم اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ضرورت مند ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تھوڑی بات چیت کر کر اور حالات پر غور کر کے اس کو پیسے دے دینے چاہیے، اور اندازہ ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب یہ 2 دن ہی پہلے کا واقعہ ہے، بس کیا بتلائیں۔ ایک آدمی بالکل صحیح ہے لیکن ان سے بات چیت ہوئی، اندازہ ہو گیا کہ ان کو ضرورت ہے۔ تو البتہ تم ان کو ان کے طرز سے پہچان سکتے ہو، یعنی ان کے انداز، ان کی ضرورت، ان کا کاروبار پوچھ کر، ان کی دکان کے حالات دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا یہ ضرورت مند ہے، یعنی عام آدمی اگر ہے اور وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں پھرتے، ایسے کو تو دینا بھی نہ چاہیے جو پیشہ ور بھکاری ہوں، جو ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی بتلایا تھا ایسوں کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے جن کے پاس ضرورت کے پیسے یہ ضرورت کا ساز و سامان موجود ہو۔ تو عام طور پر ایسے لوگوں کو خیال کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں، ملنے جلنے والوں میں جو بیچارے لڑکیاں ہوں، لڑکے ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، کوئی بھی ہوں، مانگتے نہیں لیکن حقیقت میں ضرورت مند، اور جو مال خرچ کرو گے بے شک حق تعالیٰ کو اس کی خوب اطلاع ہے، یعنی وہی بات کہ اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کتنا دے رہے ہو، کس کو دے رہے ہو، کس نیت سے دے رہے ہو۔ یہ آیت آخر میں اسی وجہ سے کہی تاکہ آپ کا ذہن صرف اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے۔ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنا مال رات میں، دن میں، سرن چھپا کر، علانیتن، علانیہ یعنی کھلے سب کے سامنے، فلہم اجرہم تو ان کے لیے ان کا بدلہ ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہیں ڈر ہے ان کو، ولا نہیں ڈر ہے علیہم ان پر، یعنی ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 278 ہے، 274 ہے۔
اس آیت پاک میں یہ بتلایا گیا ہے کہ خیرات کرنے کا کوئی خاص وقت نہیں، بلکہ چاہے رات میں خرچ کرو، چاہے دن میں، چاہے ظاہری طور پر خرچ کرو، چاہے چھپا کر، غرض ہے کہ جیسا موقع، مصلحت، ضرورت ہو اس کے مطابق خرچ کرو، کسی خاص وقت کی پابندی نہیں ہے، بلکہ خوب مال ہر وقت ہر حال میں خرچ کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ یعنی پہلے تو بتلایا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ چھپا کر صدقہ کرو، بہتر یہ ہے کہ مسلمانوں کو خرچہ کرو، بہتر یہ ہے کہ فقیر جو اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں ان کو خرچہ کرو۔ اب کوئی یہ کہے مجھے تو تنہائی میں خرچ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، کوئی یہ کہے کہ مجھے تو ایسا آدمی ملتا ہی نہیں جو نیک کام کے لیے رکا ہوا ہو، تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا خرچ کرو، دن میں ہو، رات میں ہو، سب کے سامنے ہو، چھپ کر ہو، کرو، کہیں ایسا نہ ہو شیطان تم کو دھوکہ دے کہ ہمیں تو ملتے ہی نہیں۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ جی زکوٰۃ کس کو دیں، زکوٰۃ دینے لینے والا کوئی ملتا ہی نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ زکوٰۃ دینی تو فرض ہے، کوئی ملے یا نہ ملے تمہیں مدرسے میں جا کر دینی ہوگی، مدرسے میں تو زکوٰۃ لگ ہی جائے گی، اور اس طریقے سے بہانہ بنا کر زکوٰۃ دیتے نہیں اور حرام مال کھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتا وہ مال اس کے لیے حرام ہو گیا، کیونکہ وہ تو دوسرے کا مال ہے شریعت کے اعتبار سے۔ شان نزول، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی جس وقت انہوں نے 4 درہم صدقہ کیے۔ درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، اور دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو۔ ایک دینار ایک رات میں، ایک دن میں، ایک ظاہر کر کے، ایک چھپا کر، بہرحال جو اس طرح راہ مولا میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے خدا نے بشارت سنائی کہ اس کا بدلہ ہمارے ذمہ واجب ہے، اور ہم انہیں مرنے کے بعد ہر طرح کے غم و پریشانی اور خطرے سے محفوظ رکھیں گے۔ یعنی مال خرچ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن آدمی کو ڈر بھی نہیں لگے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو پچھلی زندگی میں غمگین بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 40,000 دینار، 40,000 دینار، دینار کسے کہتے ہیں؟ سونے کے سکے کو، 40,000 سونے کے سکے آج کے حساب سے کروڑوں روپے بنتے ہیں، اللہ کی راہ میں خیرات کیے، 10,000 رات میں، 10,000 دن میں، 10,000 علانیہ طور پر ظاہر کر کے، اور 10,000 چھپا کر، بس یہی کر گئے کرنے والے تو ہم تو بس یوں ہی ہیں۔ آج کے دور میں بھائی ظاہری دینداری بہت ہے، بولنے والے بھی بہت مل جائیں گے، سمجھانے والے بھی مل جائیں گے، لیکن پورا نیک آدمی بہت کم ملتے ہیں، اور آدمی کے اصل عمل ہی سے پوچھ ہے۔ شرم آتی ہے ایسے پڑھتے ہوئے بھی، کیا کریں گے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں، پوشیدہ یعنی چھپا کر، آشکارا یعنی سب کے سامنے، تو ان لوگوں کو ان کا ثواب ملے گا ان کے رب کے پاس۔ یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ دکھا کر لوگوں کے سامنے دے رہا ہے تو کیسے ثواب ملے گا، نہیں، نیت آپ ٹھیک رکھیے اور سب کے سامنے دیجیے تو اس پر بھی ثواب ملے گا، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ اور یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، بعض مرتبہ رشتے دار آئے اور آدمی سوچتا ہے چھوڑ آج نماز نہیں پڑھتے کہیں دیکھ لیں گے، یہ دھوکہ ہے۔ پڑھیے جتنی آپ کو پڑھنی ہے، بس نیت یہ رکھیے میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، پیسے دیجئے جتنے دے رہے ہیں، چاہے سارا پورا محلہ دیکھ رہا ہو، اس وجہ سے مت رکیے کبھی بھی، اور نہ ان پر کوئی خطرہ ہے، اور نہ وہ مغموم ہوں گے، مغموم یعنی ان کو غم نہیں ہوگا۔ وہی بات ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو ڈر لگے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیں گے، اور نہ وہ غمگین ہوں گے کیونکہ ان کو تو اپنی کمائی کے بدلے میں جنت ملنے والی ہے، تو وہ غمگین کیوں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔